وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑ کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لہٰذا نکاح کرو۔ آج کا ہمارا موضوع نکاح ہے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ سید مظہر الحق قادری دامت برکاتہم عالیہ۔ حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے بڑی دور سے ہمارے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کن صورتوں میں نکاح واجب یا فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ نکاح مختلف حالتوں میں مختلف حکم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی، عام طور پر تو یہی تاثر لیا جاتا ہے کہ نکاح سنت ہے، تو نکاح جو ہے وہ ہر حالت میں سنت نہیں ہے۔ بعض حالتوں میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور بعض میں واجب ہے، بعض میں سنت ہے، بعض میں مکروہ ہے، بعض میں حرام۔ وہ حالت کہ جس میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حالت جس میں گناہ میں پڑ جانے کا یقین ہو جائے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا اور جائز ذریعے کو اختیار نہیں کروں گا تو گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، اس کا یقین ہو، اور اس کے پاس مہر وغیرہ خرچ وغیرہ کا انتظام ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص یقین کے درجے میں تو نہیں لیکن اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور وہ خرچ پر مہر وغیرہ پر دسترس رکھتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ عام حالات میں جسمانی اور مالی اعتبار سے اگر آسودگی ہو تو پھر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور وہ شخص کہ جو یہ یقین کرتا ہو کہ جی میں نے نکاح کر کے ظلم کرنا ہے، حقوق تلف کرنے ہیں، تو پھر یہ وہ حالت ہے کہ جس میں نکاح کرنا حرام ہے۔ حضرت امت کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ تو یہاں نکاح میں بوجھ سے مراد کیا لیں گے حضرت؟ جی، اس حدیث مبارکہ میں نکاح کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی اور اس کی سیلیبریشن، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کو جس طرح مشکل بنا دیا گیا ہے تو متوسط طبقے کا بندہ بھی اپنی بیٹی کی شادی اور نکاح کے لیے متفکر ہے، مقروض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ شریعت مطہرہ کی وہ شادی اور مبارک رسم تھی
کہ جس میں حکم یہی تھا کہ ہم اس کو اسی انداز سے نبھائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نکاح فرمائے، صحابہ کرام نے نکاح کیے۔ تو نکاح میں بوجھ کم سے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے خرچ کم سے کم ہو۔ جی جی جی، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں فضول رسموں کو شامل کر کے مقروض ہو جائے، ادھار لینا پڑے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ باطل رسمیں، ناجائز لغو و لہو، جی یہ ساری چیزیں، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ بڑی معیوب بات ہوگی اور ہمیں طعنے ملیں گے۔ تو وہ شریعت مطہرہ کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک باطل تہذیب پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور اس کو کامیابی یا اپنا اسٹیٹس معاشرے میں برقرار رکھنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دور میں اگر کوئی شادی ہو رہی ہے تو آتش بازی کا خرچہ الگ ہے، جی ہاں، ناچ گانے الگ ہیں، ڈھول باجے الگ ہیں، جی تو ظاہر ہے کہ یہ بوجھ پر بوجھ ہے۔ جی، اور اسی وجہ سے آج غریب آدمی متفکر ہے، پریشان ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ یہ بھی فرمایا گیا خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح وہ ہے کہ جو آسان ہو اور سہل ہو، یعنی دونوں طرف سے ایسی شرائط نہ ہوں کہ دوسرے کے اوپر بوجھ پڑ جائے اور کوئی ادھار نہ لے، قرض دار نہ بنے۔ تو یہ مراد ہے بوجھ کے کم ہونے کا۔ لیکن حضرت یہ مطلب نکاح میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لڑکی کو باپ بیاہ رہا ہوتا ہے، اب اس کو اتنے مہمانوں کے لیے کھانوں کا اہتمام کرنا، حالانکہ نکاح میں تو صرف ولیمے کا حکم ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں، جی، اس میں سے ایک شادی کا، نکاح کا کھانا بھی ہے، کہ وہ باپ جو پہلے ہی اخراجات کی وجہ سے اور جہیز کی وجہ سے، اور آج کل تو ڈیمانڈ پر جہیز لیا جاتا ہے، جی تو مقروض ہو چکا ہے، اس نے پھر اور بھی بہت سارے خرچے کرنے ہیں۔ تو یہ تو سب چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور نکاح کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک خرچ جب تک مہیا نہیں ہوگا تو نکاح ہو نہیں سکے گا۔ تو باپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ باراتیوں کو کھانا بھی کھلائے، شریعت مطہرہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ دین میں تو حکم یہ ہے کہ جی ولیمہ کیا جائے، جی، اور حدیث مبارکہ میں ہے اولم ولو بشأۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری پر ہی کیوں نہ ہو، یہ سنت ہے۔ اور یہ ولیمہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جس نے نکاح کیا ہے اس لڑکی سے، اس خاتون سے، یہ اس شوہر کے اوپر ہے کہ وہ ولیمے کا کھانا کرے۔ لڑکی والوں کے اوپر مزید بوجھ ہے کہ وہ تو پہلے ہی اخراجات تلے دب چکے ہیں، جی ہاں، مزید پھر وہ باراتیوں کے لیے کھانے بھی، اور پھر کھانے بھی ظاہر ہے کہ 1 2 3 ڈش پر اکتفا نہیں ہوتا، بہت سارے لوازمات ہیں، بالکل۔ تو ان رسموں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس بات پہ مطلب بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مطلب بچیوں کو شادی کے لیے طلب تو کر لیتے ہیں، مگر ان کے اہل خانہ پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ہندوؤں کی رسمیں ہمارے گھروں سے نہیں جاتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ تو نکاح ابھی ہوا بھی نہیں ہے، اور دولہا دلہن ایک دوسرے کے برابر، مطلب دولہا دلہن کیا، ابھی تو وہ دولہا دلہن ہوا بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مستی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا معاملات کیے جاتے ہیں۔ مگر یہ جو ہندوؤں کا جو کلچر ہے یہ ہمارے گھروں سے نہیں جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس لعنت سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور جو نکاح کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں بڑے اچھے اچھے سوال ہیں، کہیں نہ جائیے، انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وقت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ نکاح کا لفظ جب بھی مسلمان سنتا ہے اس کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ آتی ہے، مگر اس نکاح کے حوالے سے جو آج ہم نے سوالات کا سلسلہ رکھا ہے یہ بڑے سمجھنے کے لائق ہے، اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔ حضور، کچھ لوگ گھر والوں سے چھپ کر نکاح کرتے ہیں
ایسے نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے؟ دیکھیے نکاح جو ہے وہ ایک شرعی، دینی اور معاشرتی اصلاح اور بقا کو فراہم کرنے والی سنت ہے جی، اور دین میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم چھپ کر نکاح نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، اس کے دوسرے جز میں ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ نکاح مسجد میں کرو۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے دربار میں پہلے ہی برکتیں، اور آپ کو کوئی شادی حال آپ کرتے ہیں تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں روپے صرف وہاں خرچ کرنا پڑتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ نکاح کی رسم ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ حکم یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، کیونکہ یہ کوئی ایسا کام تو ہے نہیں کہ چھپ کر کریں، اس میں کوئی چوری ہو، یہ تو ایک مقدس اور مبارک تعلق اور بندھن جڑتا ہے جی، اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ شرعی طریقے سے دونوں میاں بیوی ہو گئے تو کوئی ان پر تہمت کی نگاہ نہیں اٹھاتا، صحیح ہے، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ صحیح، لیکن اس کے برعکس اگر جیسا کہ آج کے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے یہ مسئلہ کہ کورٹ میرج جی کا ریشو بڑھ گیا ہے، چھپ کر نکاح کہ ایک بیوی پہلے سے آلریڈی موجود ہے، جی 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 آفس میں جہاں کام کرتے ہیں موصوف وہاں بھی کسی سے بات چل گئی، کوئی پسند آ گیا جی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس رشتے کو کوئی جائز شکل دے دیں تو چھپ کر نکاح کر لیں۔ اچھا، چھپ کر نکاح کرنے کے پھر بہت سارے مفاسد ہیں کہ اگر خاتون حاملہ ہو گئیں تو چونکہ نکاح ہی ظاہر نہیں ہوا تو پھر اس بچے کو ضائع کروایا جائے گا تو یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ صحیح، تو اس طرح گناہوں پر گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جی، نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو جائے تو نکاح تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کا نکاح چھپ کر یہ معاشرتی برائیوں کا اور خرابیوں کا سبب بنتا ہے اور خود انسان کی اپنی شخصیت اور اس کا کردار مجروح ہوتا ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ اگر اس کی اس منکوحہ کو اس کی پہلی منکوحہ دیکھ لے یا اس کے گھر والے دیکھیں تو وہ تو نہیں جانتے کہ یہ اس کی بیوی ہے، جی جی جی، تو اس کا کردار داغدار ہو جائے گا۔ جی تو یہ نامناسب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی، اور کورٹ میرج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی شرح، تو بہت سارے جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے فسادات، وہ اسی طرح کی شادیاں ہوتی ہیں اور اسی طرح کے نکاح ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ماں باپ کی دعائیں شامل نہیں ہوتی اور ان سے چھپ کر ان کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اس لیے پھر یہ خرابیوں اور فسادات کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ حضور آپ نے پہلے ہی یہ اس طرف توجہ دلائی کہ لوگ مطلب نکاح کے لیے بچی کا جو باپ ہوتا ہے اس کو کتنا قرض لینا پڑتا ہے، لوگ جہیز کی لعنت کی بنیاد پر غریب لڑکی سے نکاح نہیں کرتے۔ ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے حضرت؟ اس میں آپ تھوڑا تفصیلی جواب دیں ہماری آڈینس کو۔ دیکھیے اس بارے میں ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سارے معاملات میں لوگوں کی آراء مختلف ہیں تو وہاں جہیز کے متعلق بھی مختلف آرائیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جہیز جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ سامان دیا تھا جو گھر کی ضرورت تھی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قبل حضور کی پرورش میں رہے، سرکار کے گھر میں پلتے رہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ گھریلو استعمال کی اشیاء، اور جہیز کیا تھا؟ ایک مشکیزہ تھا، ایک چادر تھی، ایک تکیہ تھا، ایک پیالہ تھا، تو ان چیزوں پر یہ سامان جو ہے وہ منحصر تھا۔ لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سنت ہے۔ تو جہیز کا لفظ اگر حدیث مبارکہ میں آیا بھی ہے تو جہز یجہزو کا معنی ہوتا ہے سامان تیار کرنا،
کوئی شخص وصال کر جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کو بھی کفن دفن جو کیا جاتا ہے اس کو بھی تجہیز کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس میں بھی جہیز کا لغوی معنی پایا جاتا ہے، تو وہ اس کی بھی ظاہر ہے کہ کفن وغیرہ یہ سب اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جہیز کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی اپنے گھر سے استعمال کی اشیاء بھی خود ساتھ لائے، تمام کی تمام، اور وہ اشیاء جو ہے وہ صرف اس کے لیے نہ ہوں بلکہ وہ پورا اس کا سسرال اس کو استعمال کرے۔ حالانکہ اگر ماں باپ محبت میں پیار سے کچھ اشیاء دیتے بھی ہیں تو یہ تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی کی ملکیت ہے، جی، کسی اور کی ملکیت تو وہ ہے بھی نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی جہیز کے لیے لازماً تیاری کی جائے، اور اس میں ڈیمانڈ بھی، پھر آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی موٹر سائیکل بھی دو، کوئی کہتا ہے کار بھی دے دو، کوئی کہتا ہے فلیٹ بھی دے دو۔ اچھا، جو پیسے والے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ جب بیٹی کو بیاتے ہیں تو وہ ان کے پاس تو کمی ہے نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط رسمیں جو ہیں وہ رائج ہو رہی ہیں ایسے مالداروں کی وجہ سے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم اپنی بیٹی کو ایسا جہیز دیں کہ دنیا دیکھے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ غریب کے گھر میں بھی ایک جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ ضروری سامان تیار کر سکے، قرض لینا پڑتا ہے، اس کو ادھار مانگنا پڑتا ہے، یا جب وہ ملازمت کرتا ہے وہاں سے اس کو جناب کچھ طلب کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، تو یہ ایک بہت بری رسم ہے، اور اس کے نقصانات کتنے ہیں اگر اس کا اندازہ کیا جائے تو پھر لوگ خود بخود اس طرف راغب ہوں گے۔ اور آج کے معاشرے میں ظاہر ہے اچھے برے ہر طرح کے نظریات پائی جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایسے بھی ہیں اللہ والے جو کہتے ہیں جی ہمیں جب آپ بیٹی دے رہے ہیں تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ جس کپڑے میں ہے، جس لباس میں ہے اسی میں رخصت کریں، باقی سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر میاں بیوی ایک ایسے رشتے میں جڑ جاتے ہیں کہ شوہر کما کر لاتا ہے اور بیوی کفایت شعاری کے ساتھ امور خانہ داری کو انجام دیتی ہے۔ تو ایسے جہیز کی وجہ سے آج نکاح مشکل ہو گیا، شادی مشکل ہو گئی، غریب جو ہے وہ عورتیں گھروں میں بیٹھی رہ گئی ہیں، ان کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے۔ تو ان بری رسموں کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس میں سب کو بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں اور یہ بات توجہ سے سنیں، جو لالچی لوگ ہیں، میں اپنا لفظ واپس ریپیٹ کرتا ہوں، جو لالچی لوگ ہیں وہ جہیز میں ہر چیز مانگ لیتے ہیں مگر لڑکی کا کفن نہیں مانگتے۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت دولہا دلہن کی جب یہ نکاح کی جب رسم شادی ہال وغیرہ میں بینکٹ وغیرہ میں رکھی جاتی ہے، جس میں ایجاب و قبول سے قبل دولہا دلہن ایک دوسرے کے برابر بیٹھ کر قاضی صاحب کے سامنے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب نامحرم بھی اس وقت وہ رسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات سب کے سامنے کرنا کیسا حضور؟ دیکھیے، اسلام نے جو ہے وہ پردے کے احکام ارشاد فرما دیے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر پردہ حجاب اس کا حکم جو ہے ہمیں دے دیا گیا ہے۔ تو نکاح کے وقت نامحرم لوگوں کی گیدرنگ میں اس انداز سے نکاح کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ نکاح کے انعقاد میں تو ظاہر ہے کہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایجاب اور قبول سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم زیادہ کچھ ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، شامل ہوتی جا رہی ہیں ان تقریبات میں، کہ جو پردے کے احکام کی سراسر نفی ہے۔ لڑکی کی طرف سے وکیل اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس لڑکی سے اجازت لے کر آئے اور وہ پردے میں رہے، اور یہ آ کر پھر قاضی صاحب کو اجازت دے دے یا وہ وکیل مطلق بن جائے۔ تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے تاکہ پردے کے احکام پر بھی عمل ہوتا رہے اور نکاح کی تقریب اسی انداز سے ہو کہ جو شریعت مطہرہ کا مقصود ہے۔ تو ایسی رسموں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے کہ جہاں عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے اور پردے
کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. آج کل جی شادی ہال، بینکوٹ وغیرہ میں آپ جانتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ صرف وہیں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہر اینگل سے فوٹو بھی بن رہی ہے، جی 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 مووی بھی جی بن رہی ہے، ڈرون کیمرے لگے ہوئے ہیں، جی ہاں اوپر سے سائڈ سے کوئی اینگل بچا نہیں ہے. تو اس میں بے پردگی اور حجاب، اس کے اوپر تو عمل کہیں بھی نہیں نظر آ رہا. تو اس طرح نکاح کرنا جو ہے وہ غیر مناسب ہے. وہی طریقہ ہے کہ ولی آ کر اجازت دے، یا کوئی وکیل اور وہ بھی محرم ہو، وہ جا کر اس عورت سے اجازت لے اپنی وکالت کی، اور پھر اپنی موکلہ کو وہ دولہے کے نکاح میں مجمع عام میں لوگوں کے سامنے دے دے. یہی طریقہ شریعت میں درست ہے. حضرت بعض لڑکی والوں کی طرف سے عین نکاح کے وقت ناجائز حق مہر لکھوانے کی ضد ہوتی ہے جو لاکھوں روپیوں پہ مشتمل ہوتی ہے. حضرت یہ درست طریقہ ہے؟ اس طرح سے کرنا چاہیے کسی کو پریشان نکاح کے وقت؟ حالانکہ اس وقت اس سے نکاح سے پہلے یہ تمام باتیں اس طرح کی ہوتی بھی نہیں ہے ڈسکس. آپ کیا کہیں گے حضرت؟ چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے وہ لڑکے والے ہوں، اس کو بلیک میل مطلب اس طرح سے کرنا عموماً تو لڑکی والے ہی کرتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے حضرت؟ یہ دیکھیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح جو ہے اس کے لیے مہر متعین کیا جاتا ہے، اور مہر کے احکام بھی واضح ہیں ہمارے سامنے. مہر کی زیادہ سے زیادہ حد تو مقرر نہیں کی گئی، لیکن اتنا ضرور فرمایا گیا کہ لڑکے کی حیثیت سے زیادہ مہر نہ رکھا جائے. ٹھیک. اور کم سے کم اس کی مقدار ہے وہ 10 درہم چاندی، اس کی مالیت، اس کے وزن کی مالیت کے برابر، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. لیکن عین نکاح کے وقت ایسی شرائط کو لاگو کروانا یا ایسی بحث کو چھیڑ دینا، جی تو یہ وقتی طور پر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ اپنی لڑکی اور بیٹی کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی سیکورٹی لڑکے کی طرف سے ہمیں مل جائے گی. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی باتیں آئندہ زندگی میں، ازدواجی زندگی میں اس لڑکی کے لیے، جی جی اس بیٹی اور اس منکوحہ کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں. زندگی بھر ان باتوں پر اس کو تانے سننے پڑتے ہیں اپنے سسرال میں کہ شادی کے وقت تمہارے باپ نے یہ ڈیمانڈ کر دی تھی اور یہ شرط رکھ دی تھی. تو یہ تو ایسا رشتہ ہے کہ جب تک باہمی رضامندی اور دلوں میں گنجائش نہ ہو تو اس کو جوڑا ہی نہ جائے. جہاں یہ اندیشے ہوں کہ ہم ان سے کوئی سیکورٹی لے کر تحفظ حاصل کریں تو وہاں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بھی تو صحیح. نکاح تو وہاں کیا جائے جہاں کرنے کا حکم ہمیں دین نے دیا. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا کہ دینداری کو اہمیت دی جائے، اس کی دینداری دیکھی جائے. حالانکہ حسن بھی ہے، مالی حیثیت بھی ہے، لیکن اس کے اوپر جو فوقیت ہے وہ اس کی دینداری کو، صحیح، اس کی پرہیزگاری کو. تو جہاں پرہیزگاری ہوتی ہے وہاں حرص نہیں ہوتی، صحیح ہے، وہاں لالچ اور طمع نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ ساری چیزیں لالچ اور طمع کی بنیاد پر ہوتی ہیں. تو یہ حرص جو ہے وہ اگر لڑکی کے گھر والے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے، تو بالکل اچھا کام نہیں ہے. انہوں نے اپنے کردار کو بھی مجروح کیا اور اس بچی کی آنے والی زندگی میں مشکلات اپنی ان شرائط کی وجہ سے کھڑی کر. صحیح. میری ایک التماس ہے کہ خاص کر کے جو یہ ٹی وی ڈرامے وغیرہ دیکھ کر جو آپ اپنے نکاح میں رسومات کو جو ایڈ کرتے ہیں، یا آج کل جو یہ بہت عام ہو گیا ہے، دولہا دلہن کی انٹری ہوتی ہے اور چاروں طرف سے جیسے حضرت نے بتایا کیمرے کی یلغاری ہوتی ہے، اور اس میں ٹی وی کے بڑی اسکرین کے اوپر دولہا دلہن کے رقص کو بھی دکھایا جاتا ہے، جو وہ بھی حرام ہے، کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے. تو ایسی رسومات کرنے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نکاح کو اچھا دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے چکر میں ہم اپنا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی ناراض کر بیٹھیں. تو اسی لیے ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نکاح کے جو صحیح جائز طریقے ہیں ان دائروں میں رہ کر ہمیں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ دانشتہ غیر دانشتہ ظاہری باطنی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ حضرت بہت بہت شکریہ تہہ دل سے، میم ٹی وی کی طرف سے، میم ٹی وی کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور جو آپ کے توسل سے ہم نے آج سوالات کے جوابات حاصل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن کر، اس کو قبول کر کر اور اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔